وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 58. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی اختیار کر لینے کو نقصان کا سودا سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. حقیقت یہ ہے کہ جسے آپ ہدایت پر لانا چاہتے ہیں اسے صاحب ہدایت آپ خود نہیں بناتے، بلکہ یوں ہوتا ہے کہ جسے آپ چاہتے ہیں اسی کو اللہ چاہتا ہے اور آپ کے ذریعے صاحب ہدایت بنا دیتا ہے، اور وہ راہ ہدایت کی پہچان رکھنے والوں سے خوب واقف ہے. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور قدر ناشناس کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی معیت میں ہدایت کی پیروی کر لیں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے. کیا ہم نے انہیں اس امن والے حرم شہر مکہ جو آپ ہی کا وطن ہے میں نہیں بسایا، جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر دنیا کی ہر سمت سے ہر جنس کے پھل پہنچائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ کس کے صدقے سے ہو رہا ہے. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 58. لفظی ترجمہ: وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی ہی ہلاک کر دی میں نے، من قریۃ، بستیاں، فطرت معیشتہا، جو اپنی اتراتی تھی اپنی معیشت پر، یعنی خوشحال تھی مالی لحاظ سے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، بس یہ بستیاں جو ہیں ان پہ، یعنی یہاں یہ مضمون محذوف ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی میں رسول کو جھٹلانے کے سبب ان پہ عذاب آ گیا، اور وہ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، اب وہ مساکن یعنی بستیاں، لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، اس کے بعد پھر آباد نہ ہوئیں لیکن کم، بہت کم. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں. سامعین کرام، ایک گزشتہ آیت سے یہ سلسلہ منسلک ہے آج کے سبق کا
کہ وہ کہتے تھے ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، وہ کہتے تھے کہ ہم اگر ہدایت کا اتباع آپ کے ساتھ کریں تو ہمیں اچک لیا جائے گا اس زمین سے۔ اس کے ساتھ پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہ بھی کہہ رہا ہے، یعنی اس کا جواب دے بھی دیا کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اسی بیت الحرام کی وجہ سے ان کو میں رزق دے رہا ہوں، ان کو میں نے یہاں سکونت بخشی ہے، اور اسی بیت الحرام کی وجہ سے ان کے قافلے جو ہیں امن و امان سے اپنا کام کرتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کرتا۔ آج دوسرا ایک جواب دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی ایسی بستیاں بہت سی تھیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، بہت سی میں نے ہلاک کر دی بستیاں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھی۔ اور یہاں ایک بات سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ اکثر مال و دولت کی فراوانی جو ہے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا سبب بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دینے کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور ایک آیت ہے آپ کی میں توجہ دلاتا ہوں کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان باغی ہو جاتا ہے، طغیانی بغاوت اختیار کر لیتا ہے جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، یعنی خوشحال ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوشحالی جو ہے اصل میں بربادی کا باعث بنتی ہے، اور انسان جب خوشحال ہو جاتا ہے تو عام طور پہ اسے یعنی اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی بھی ہوتی ہے، ایسے معاشروں کے پاس یا ایسے سرداروں کے پاس یا ایسے لوگوں کے پاس، تو یہ مال و دولت کی فراوانی جو ہے یہ ایک قسم کے انسان اپنے آپ کو جب مستغنی سمجھتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس تو بہت سا مال ہے، دولت ہے، یا میرا کاروبار چمک رہا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا عام طور پہ۔ جیسا کہ مکے کے وہ تھے مشرک تھے، تو انہوں نے بھی یعنی اپنی خوشحالی کی وجہ سے، جیسے کہ ابو جہل تھا وہ سردار تھا، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی تھے سرداران قریش تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جھٹلا دیا تھا اور مختلف قسم کے الزامات لگا لیے تھے۔ اور پھر یہ ایک بات بھی تھی جو وہ کہتے تھے کہ ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا، یعنی ہماری مالی حالت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور ہماری جو عزت و وقار قائم ہے وہ چلا جائے گا۔ آج بھی سامعین کرام بات یہ ہے کہ ہم ہدایت یعنی جو خاص طور پہ میں خوشحال طبقے کی بات کرتا ہوں جن کے پاس روپے پیسے کی فراوانی ہے یا ان کا کاروبار چل رہا ہے، تو عام طور پہ یہ لوگ یعنی رجوع نہیں کرتے یا تیار نہیں ہوتے، اور یہ انسان کی وہ ہے ایک مطلب وہ ہے نفسانی، اس کی وہ ہے خرابی ہے، نفسانیت۔ جیسے کہ فرعون کے پاس مال و دولت کی بہتات تھی، اقتدار تھا، تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو باوجود اس کے کہ وہ پہچان گیا کہ وہ واقعی اللہ کے رسول، لیکن اس نے اور ان کے لشکر نے ان کو دیدہ دانستہ ان سے انکار کر دیا۔ تو لیکن عام طور پہ سامعین اکرام یہ بات ہے کہ خوشحال طبقہ عموماً تکذیب کرتا ہے حق کی اور ہدایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بات تم لوگوں کی غلط ہے۔ اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے سامعین اکرام کہ مال و دولت کی فراوانی، یعنی اس کے مابین یہ مضمون موجود ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اگر کوئی رجوع کر لے تو وہ یعنی خوار ہو جائے یا ذلیل ہو جائے یا امیر سے غریب بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو ذرا سنیں اور اس کے مفہوم پہ ذرا غور کریں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تمہیں عذاب دے، کہ عذاب دے ان شکرتم، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پہ صحیح ایمان لے آؤ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے کہ تم اچھی حالت میں ہو تمہاری حالت خراب ہو جائے؟ یعنی عام طور پہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابتدائی طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ یہ مضمون جو ہے یعنی شیطان کی طرف سے یہ وسوسات آتے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تو ہمارا ازلی دشمن ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، ازلی دشمن ہے تو وہ تو ہمارے یعنی ہمیں تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے اس نے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ تو جب بھی انسان مطلب ہدایت کی طرف رخ کرنا چاہتا ہے یا مائل ہو جاتا ہے تو شیطان اسے کہتا ہے کہ بھئی تمہاری جو عزت نفس ہے تم ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے معاشرے میں، یعنی تمہارا درجہ تم ڈیگریڈ ہو جاؤ گے۔ تو ایسا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطانی خیالات ہیں سامنے کا، یہ بات میں بالکل تمام عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تمام عزت اللہ کے لیے ہے، پھر ان کے رسول کے لیے ہے، اور یہ سارے لوگ پھر معزز ہو جاتے ہیں۔ اللہ والے، اگر آپ اللہ والے بننا چاہتے ہیں یا اللہ والی بننا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا اور آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ یہ اس پہ بہت سے دلائل ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ رب سے یہاں بھی آپ دنیاوی بادشاہوں سے، یعنی جو بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں، تو اگر ایک بادشاہ کا آپ کو قرب حاصل ہو جائے، وہ وزیر اعلیٰ ہے یا کوئی بھی ہے یا وزیر اعظم ہے، یا اگر آپ خاص مقرب اس کے بن جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ آپ پہ مہربان ہوتا ہے، اور پھر دوسرے لوگ بھی اپنا کام کرانے کے لیے آپ سے رجوع کرتے ہیں کہ بھئی یہ وزیر اعلیٰ کا خاص بندہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ تو مطلب تمام خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، تمام خیر کا مالک ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو پھر جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے، پھر وہ ہے کہ وہ دینے والا ہے، سخیوں کا سخی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ تعلق جوڑ کے آپ کسی مصیبت میں پڑ جائیں، یعنی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ قرآن میں نے اس لیے آپ پہ نہیں نازل کیا ہے کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ تو إِنْ هُوَ إِلَّا تَذْكِرَةٌ لِمَن يَخْشَىٰ، یعنی ایسا نہیں ہے جو شیطان ہمیں وسوسے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اگر کوئی انسان رجوع کر لے تو بہت سے اس کے فوائد ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے سامنے کرام، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ پریشان، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دیکھو اولیاء اللہ جو ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو یہ بات ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست اولیاء اللہ جو ہیں وہ کون ہیں، یہ بھی تھوڑا سا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اولیاء اللہ جو ہیں وہ تو کوئی خاص کیٹیگری ہے، کوئی خاص طبقہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں درجات میں تو فرق ہوتا ہے،
مقربین میں بھی فرق ہوتا ہے، اس میں درجات کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن ہر مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اور قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں تو اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، سورہ جو آیت الکرسی ہے اس کے بعد آپ پڑھیں نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، یہ میں ان کی اللہ کے جو دوست ہیں ان کی تعریف کر رہا ہوں، اور بنیادی بات جو ہے ہر مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست، اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہے۔ ہر مومن کا دوست کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ مومن کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ حاضر و موجود ہے۔ تو یہ ایک تصور ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور ایسی آج کل تو ہمیں سب سے زیادہ اگر اعتماد نہیں ہے معاذ اللہ تو وہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافر ہی کیا ہے۔ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، مادہ اور میٹیریل سے ہم نے اپنا دامن وابستہ کر لیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ ایسی جب صورتحال ہو تو پھر مشکلات ہو جاتی ہیں اور رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں پھر رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں جب آپ غیر اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، غیر اللہ سے آپ منافع یا نفع کی توقع رکھتے ہیں، یا غیر اللہ سے کے نقصان سے آپ ڈرنے لگتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ بات جو ہے بگڑ جاتی ہے۔ تو وقالو اچھا، تو یہ ایک پوائنٹ ہے سامعین کرام جو آپ کی، اور میں ابھی اس پہ مضمون ہے میں کچھ ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں وہ ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور وہ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور انہوں نے تقوی کی روش اختیار کر لی ہے، یہ مومن ہے۔ دیکھیں مومن کی یہاں جو صفت بیان کی گئی ہے تھوڑی سی آپ اس کو نوٹ کریں۔ الذین آمنوا، اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو مومن ہے۔ اب مومن کی الذین آمنوا یعنی اولیاء اللہ کون ہیں کہ ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور وہ ان کی صفات کیا ہیں؟ ایمان اور تقوی۔ یہ دو صفات سامعین کرام پیدا کر لیں اپنے آپ میں تو یعنی کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ، ضرور کامیابی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے نا، یعنی مومنوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو کامیابی عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال یہاں ایمان اور تقوی کی روش آج جو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، وہ تقوی کی روش کا فقدان ہے۔ تقوی ہم میں نہیں ہے۔ تقوی خوف خدا آپ کہہ سکتے ہیں، یا تقوی محتاط رہنا کہ ہر معاملے میں آپ محتاط۔ مثال کے طور پہ میں جو آپ کے سامنے خاندان کی بات کرتا ہوں، بیوی ہے، ماں باپ تو بعد میں بنتے ہیں نا، پہلے تو بیوی اور شوہر ہوتا ہے، تو یہ دونوں جب ایک دوسرے کے ساتھ عام طور پہ اس معاشرے میں جب زندگی گزارتے ہیں تو تقوی جو ہے، ایمان بھی نہیں ہے اور تقوی بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات میں ضرور کروں گا کہ نہ تو ہم میں صحیح ایمان ہے سامعین کرام، جو یعنی جو اصل ایمان ہے وہ نہیں ہے، توحید کو ہم جانتے نہیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود ہے، نہ محبوب ہے اور نہ مطلوب ہے، اور ہماری ساری خواہشات اور امیدوں کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، اور دنیا ہی ہماری جو ہے وہ اصل بن گئی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اس کو ذرا دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس میں آیت میں فرمایا ہے کہ جو آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، بہت سی بستیاں میں نے ہلاک کر دی ہیں، یعنی بہت سی بستیاں
میں نے ہلاک کر دیں کہ جن کو جو اتراتی تھیں اپنی معیشت پہ، یعنی خوب مال اور اولاد کی بہتات تھی اور سب کچھ تھا، لیکن ان کو میں نے ہلاک کر دیا۔ اب وہ کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی وہ مال اور اولاد ان کے کچھ کام نہ آیا۔ وہ عددی برتری، وہ مالی برتری، وہ معیشت کی برتری ان کے کچھ کام نہ آئی اور وہ ہلاک کر دیا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ یعنی اللہ کی بندگی اصل ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کر لینا چاہیے اور ظاہر سے تھوڑی سی بالکل توقع کاٹ لینا چاہیے۔ اللہ پہ اعتماد و بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، ایک رہنما کی رہنمائی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور دیکھیں ایک بات میں اس میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، توبہ، استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مال اور اولاد میں برکت آ جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں کہ سورہ نوح کی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہر پیغمبر جو بات کرتا ہے وہ ہر ایک پیغمبر کی ہوتی ہے، یعنی وہ ایک اصول ہے۔ وہ یہ نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اصول اپنی قوم سے بیان کیا یا جو نتائج توبہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے جو نتائج نوح علیہ السلام نے بیان کیے، معاذ اللہ پہ وہ دوسرا پیغمبر وہ اس کی بات مختلف ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تمام پیغمبروں کا میسج جو ہے بنیادی طور پہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون، سنت اور طریقہ ایک ہی ہے، یعنی ہدایت قبول کر لینے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے جو نتائج ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قیامت تک وہ یکساں رہیں گے۔ اب نوح علیہ السلام وہ سبق سنا رہے ہیں اپنی قوم کو، یا قوم فقلت استغفروا ربکم، میں نے کہا کہ اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب سے۔ کیا مطلب؟ استغفار کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ ہم میں اصل میں بات یہ ہے کہ بہت سی کمیاں ہیں سمجھ بوجھ میں کمیاں ہیں، تو بعض اوقات وہ مضمون بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ استغفار یا گناہ کیا چیز ہے۔ اصل گناہ یہ ہے سامنے کرام کہ آپ اپنے اللہ کی یاد سے دل کو نکال دیں، اللہ کو یاد نہ کریں، اللہ کی یاد کو بھلا دیں۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے باقی تمام اعمال جو ہیں وہ گناہ بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب، اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک گناہ آلود زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ استغفار ہے۔ استغفروا ربکم، استغفار کرو، معافی مانگو۔ کس چیز سے؟ غلط نظریے سے، غلط عقیدے سے، غلط اعمال سے۔ یہ درجہ بدرجہ بات ہوتی ہے، اعمال کی بات بعد میں آتی ہے، پہلے ایمان کی بات ہوتی ہے سامنے کرام، کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ کہ ہاں اللہ ہی میرا مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے، اور میں نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور اللہ ہی میری منزل ہے، اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار کرو، مان لو کہ ہاں میرا راستہ غلط ہے، میں نے دنیا کا چناؤ کر لیا ہے، مقصد کے حساب سے وہ غلط ہے، میں اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ ثم توبوا الیہ، استغفروا، پہلے تو مان لو، معافی مانگو۔ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں نا، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ لوگ نہیں مانتے کہ ہم غلط ہیں، غلط نظریہ ہے ہمارا، غلط عقیدہ ہے، یہ لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے زبان سے، اور کیا چاہیے۔ یہ غلطی ہے۔ تو اس استغفار ہے کہ آپ گناہ آلود زندگی کا اقرار تو کرو، آپ مان تو لو کہ میں بیمار ہوں، پھر شفا کے راستے کو اختیار کر لو۔ قرآن جو ہے وہ شفا ہے، جو کچھ آپ کے دلوں میں ہے۔ تو ثم توبوا الیہ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف
پلٹ جاؤ، توبو تابہ، پلٹ آؤ، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اس کا اب نتیجہ کیا ہوگا، اس پوائنٹ کے لیے میں نے آپ کو متوجہ کر رہا تھا کہ استغفار اور انابت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان تم پہ موسلادھار بارش برسائے گا فصل کے لیے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کرے گا مال سے اور اولاد سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغات، تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ تو یہ مال و اولاد کی فراوانی اور یہ زاری زراعت اور یہ بارش، یہ استغفار کا نتیجہ ہے سامعین کرام۔ یعنی اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے، دنیاوی چیزوں میں برکات پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں آپ کی طرف اور برکات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ مضمون ہے تھوڑا سا سامعین کرام، یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو اللہ تعالی ہمیں عذاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور اس میں یہ ہے کہ اچھا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ بہرحال یہ ایک آیت ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور بہت سی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جس کے لوگ جو تھے اپنی معیشت پر اتراتے تھے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، بس ان کے بعد ان کے گھروں میں کوئی نہ رہا مگر بہت کم لوگ، یعنی وہ ویران ہو گئیں وہ بستیاں، اب وہ ویران نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، تصویریں موجود ہیں نیٹ پہ، قوم عاد کی، قوم سمود کی، کوئی نہیں ہے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ And how many a city did we destroy for turning unappreciative of its livelihood? Here are their homes, uninhabited after them, except for a few, and we became the inheritors. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔